ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں ایمان کیا ہے۔ ایمان وہ ہے جو انسان کو برائی سے روک دے اور اچھائی پر چلائے۔ اب ایمان جو ہے برائی سے کیسے رکے انسان؟ دیکھو، اس دنیا کی زندگی کی حقیقت پہ غور کرنا پڑے گا، اس کائنات کی حقیقت پر غور کرنا پڑے گا۔ انسان اکیلے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سمجھائے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں برائی کا ماحول ہے، زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہ ہے، اور انسان دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ یہ سوچ کر زندگی جی رہے ہیں کہ یہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، تو یہاں جو ہے برائی کا ماحول زیادہ ہے۔ ان پاگلوں میں انسان پاگل بن جاتا ہے۔ تو اکیلے میں اپنے آپ کو بیٹھ کر کے انسان اپنے دل کو سمجھائے کہ تیری یہ زندگی ایسی ہے کہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور تو اس دنیا کو چھوڑ کر کبھی بھی جا سکتا ہے، اور یہاں پر ایک اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ جب وہ موت دے کے اٹھائے گا، پوری دنیا تجھے تیری موت کو روک نہیں پائے گی، تیرا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ لے گا۔ تو لہٰذا تو اس دنیا کے بہکائے میں مت آ، اس دنیا کا ریلا کدھر کو جا رہا ہے، تو ادھر کو مت چل، تو حقیقت پہ غور کر۔ جب انسان حقیقت پہ غور کرے گا، اللہ کی طرف دھیان لگائے گا، اس کا علم حاصل کرے گا، اس کی مرضی کو جانے گا۔ سب سے مین مقصد کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کو جاننا۔ ورنہ تو ہم دیکھیں دنیا میں سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، چاہے کسی بھی دھرم کا آدمی ہو، الگ الگ دھرموں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، متوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اصل مقصد ہے جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مالک کی مرضی کیا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی مرضی کو جاننا، اور اس کائنات کی حقیقت پہ غور کرنا، جیون کی حقیقت پر غور کرنا۔ یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، میں اپنے آپ کو سمجھاؤں، میں دنیا کے بہکائے میں نہ آؤں۔ جب انسان غور کرے گا، اللہ کو پانا چاہے گا، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کرے گا، اللہ کو پانا چاہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے اپنی محبت داخل کر دے گا۔ جس کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے، پھر اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب دل میں دنیا کی محبت بھری پڑی ہے، حرص و ہوس، لالچ، جلن، حسد بھرا ہوا ہے، موہ مایا انسان کے دل میں بھری پڑی ہے۔ تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حج کر کے آ رہے ہیں، پھر بھی غریبی کا مال مار رہے ہیں، مکاری سے باز نہیں آ رہے، لوگ دھرم کا جو ہے دکھاوا کر رہے ہیں، داڑھی ٹوپی ہے، پھر بھی مکاری سے باز نہیں آ رہے۔ تو کیا مقصد ہے کہ دل میں دنیا کی محبت ہے۔ انسان دنیا کو سمجھے بیٹھا میں ہمیشہ رہوں گا دنیا میں، انسان حقیقت پہ غور کرے کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، اللہ کی محبت کو پالے گا، تو پھر دنیا کی ہر چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی محبت ایسی اچھی ہے، ایسی محبت ہے کہ پھر ہر چیز کو انسان بھول جاتا ہے اللہ کی محبت کے آگے۔ جب اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی تو پھر انسان خود اپنے من سے برائی سے بچے گا، اسے پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی روکے اسے برائی سے، کہ بھئی ڈنڈا لے کے روکے یا کوئی سے کچھ کہے، کچھ سمجھائے، نہیں، اپنی مرضی سے اللہ سے ڈر کر جو انسان اکیلے میں اللہ سے ڈرے گا، مانو کہ وہ سچائی کے ہوش میں آ چکا، اس کائنات میں اللہ کی قدرت کو پہچان چکا کہ یہاں اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ ارے جینا بعد میں، مرنا پہلے۔ جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس میں عقل مند انسان کبھی نہیں سوچے گا کہ میں جیوں پہلے یہاں دوڑ لگاؤں ہایا مایا کی، نہیں، پہلے مرنا پہلے ہے بھائی، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے ہم غور کریں کہ ہمیں جیون کیوں ملا ہے، اللہ کو راضی کریں، محنت کریں، غور کریں، تو انسان اللہ کی مرضی کو پہچان کر کے دنیا میں کسی کی مرضی پہ نہ چلے، اللہ کی مرضی پہ چلے، اسے راضی کرے، کیونکہ موت کے بعد اس کی طرف اکیلے لوٹنا ہے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت دے گا۔ جسے اللہ اپنی محبت دیتا ہے، اسے پھر کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت اتنی پیاری ہے کہ اسے پھر کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی۔ اور جسے اللہ دنیا دیتا ہے، اس کی خواہش دنیا میں بھوک بن جاتی ہے، اور وہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں، سچی محبت صرف اللہ ہی کی ہے، انسان کی رچنا میں ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں بے وفائی یا ناانصافی کر ہی بیٹھتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان سے محبت کرو گے تو وہ بے وفائی کرے گا، آپ کے ساتھ ناانصافی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے وفائی اور ناانصافی نہیں کرتا۔ جس سچائی کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے، اسی سچائی کے ساتھ زمین میں سے ہماری روزی پیدا کرتا ہے، ہمیں روزی کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اس کائنات میں جو انسان اللہ کی خاموش قدرت پر غور کرے، اللہ کی مرضی کو پہچان لے،
جس شخص کو اللہ کی حکمت سوجھ بوجھ سمجھ میں آ جائے وہ کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم دنیا کو دل دیں گے تو دنیا قدم قدم پر منٹ پر آپ کا دل توڑے گی۔ اللہ کبھی دل نہیں توڑتا۔ اللہ کے حوالے دل کو کر دیں اور دل میں اللہ کی محبت پالیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں سب سے بدترین حادثے میں سب سے بڑا حادثہ ہے کہ دل کا ٹوٹ جانا، اور یہ دنیا دل ہی توڑتی ہے۔ آپ یہاں پر جس سے بھی دل لگائیں گے وہ دل ہی توڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، یاد رکھیں اللہ سے معافی نہیں مانگے گا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ گنہگار انسان کی آتما، پاپی انسان کی آتما کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ہاں، اس کے لیے اس کی آتما، اس کی روح آسمان کے اوپر نہیں جا پائے گی۔ نیک انسان، اچھے انسان کی آتما ہی آسمان کے اوپر جائے گی، اسی کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ 7 زمین ہیں، 7 آسمان ہیں۔ تو 7 آسمان، یہ جو آسمان ہمیں دکھائی دے رہا ہے، 6 آسمان اس کے اوپر ہیں، اور 7 زمینیں، یعنی 6 زمینیں جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں، اس زمین کے نیچے 6 زمینیں ہیں۔ اور جنت کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر۔ اور جہنم کہاں ہے؟ نرک ہے 7ویں زمین کے نیچے۔ یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں، چل پھر رہے ہیں، اس زمین کے نیچے 6 زمین ہیں۔ ہاں، 7 زمینوں کے نیچے جہنم ہے، نرک ہے۔ اور جب انسان کے شریر سے آتما نکل جاتی ہے تو شریر کے لیے ایک رکاوٹ ہے، آتما کے لیے کہیں بھی آنے جانے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آتما کے لیے مٹی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دیوار کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاں سے چاہے وہاں سے نکل جائے۔ تو یاد رکھیں، ایشوری رچنا کے خلاف چلنا شیطان کے راستے پہ چلنا ہے، اور جو شیطان کے راستے پہ چلے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا، جو برائی پر چلے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں انسانی شکل میں شیطان ہیں جو اسلام دھرم کے دشمن ہیں، اسلام دھرم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں کو ختم کریں، اسلام کو ختم کریں۔ تو ایسے لوگ ادھرمی ہیں۔ اگر تھوڑی سی بھی ان کے دل میں اپنے سچے بنانے والے مالک کی محبت ہوتی ہے، احسان ہوتا اس کا کہ اس نے جیون دیا ہے، وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو کم سے کم کچھ تو اسلام کی تحقیق کرتے کہ اسلام دھرم کی تحقیق کریں ہم، شیطانی دھرم کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں بس۔ یعنی کہ دیش میں شیطان کی حکومت لانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہندو راشٹر بناؤ۔ اچھا، بہت سے مسلمان کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سرکار کی بات ماننی پڑے گی، تو سرکار تو پھر یہ چاہتی ہے کہ ہندو بن جاؤ، اسلام پر نہ چلو، ہندو راشٹر کا یہی مطلب ہے۔ تو تم اللہ کی مرضی مانو گے یا ادھرمیوں کی بات کو مانو گے؟ جبکہ قاعدہ یہ بنتا ہے کہ سچے سنسار کے سچے مالک کے ماننے والوں کو اس کی حکومت قائم کرنی چاہیے، مگر آج شیطان کے ماننے والے ادھرمی شیطان کی حکومت قائم کرنا چاہ رہے ہیں، جاتی واد کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں، دھرم کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، حقیقت والا ایمان یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھائے، اپنے آپ کو اس کائنات کی حقیقت کے ہوش میں لائے، اس زندگی کی حقیقت کے ہوش میں لائے کہ یہ دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ میں اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کو راضی کر کے جاؤں۔ اپنے آپ کو سچائی کے ہوش میں لانا، دنیا کے بہکائے میں نہ آنا، اللہ سے ڈر جانا۔ ہاں، اکیلے میں اللہ سے ڈرنا، دل سے برائی سے بچنا، اکیلے میں ہو یا پبلک میں ہو، اپنے آپ اپنے من سے دل سے برائی سے بچیں اور موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ سمجھ پائیں کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی پر ہم نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں، دلیل دے کر کے ثابت کیا ہے کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم جب اپنے بنانے والے سچے مالک کی مرضی کو سمجھے گا، اس کو پہچانے گا، تو وہ اسلام دھرم کے دوارا صحیح مالک کی پہچان کرے گا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو سمجھے گا، تو پھر وہ کلمہ پڑھے گا، مسلمان ہوگا، تو وہ سوجھ بوجھ کے ساتھ ہوگا اللہ کی پہچان کر کے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج مسلمانوں گھر میں مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، ان کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، نہ کھوج کرتے، نہ محنت کرتے، جو بھی عمل کرتے ہیں رسم کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اسلام میں عمل ان کے لیے رسم بن گیا ہے زیادہ تر لوگوں کے، یعنی ہوش و حواس میں اللہ کی کھوج کرتے ہوئے عمل نہیں کرنا، رسم کے طور پہ عمل کرنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اپنے اپنے فرقوں میں مست ہیں، لوگ بٹے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کو، اپنی من کی مرضی کو اللہ کے دین کا نام دے رکھا ہے۔ اسی لیے یہ قوم جلیل ہو رہی ہے،
اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں پیتے ہیں، جب اللہ کی مرضی ان کو بتائی جائے تو پھر جھگڑا کرتے ہیں۔ تو پھر جو قوم اللہ کی ناشکری ہو اس کو جلیل ہونا بھی چاہیے۔ تو اس لیے بھائی غور کریں، سچائی پر غور کریں، اپنے رب کی مرضی کو جانیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ میرے پروردگار اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے بعد سخت عذاب ہوگا، جن درد دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ تو کافرو آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ اسلام کی استھاپنا کس نے اور کب کی؟ اسلام کی استھاپنا اللہ نے کی، آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنا کر۔ اسلام کی استھاپنا اس سمے ہوئی جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا اور کہا جب میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، اور جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ فائدے میں ہوں گے۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت 35 سے 39 تک اللہ نے فرمایا، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو
اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس طرح اسلام کی استھاپنا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے کی۔ سمے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں خرابی اور گمراہی آتی تھی اور لوگ اپنے اپنے عبادت کے طریقے چلن میں لے آتے تھے، اور سمے سمے پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی رہی اور اللہ کے پیغمبر دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اللہ کی یہ ہدایت آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر سماپت ہو گئی۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اسلام تو صرف 1400 سال پہلے آیا وہ گمراہی میں جی رہے ہیں۔ اسلام آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کے ٹائم سے چلا آ رہا ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے انہیں بتا دوں کہ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے، اور انہی کی اولاد دنیا بھر میں پھیل گئی، یعنی ہم سب آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے۔ آدم کے نام سے ہی آدمی شبد بنا جس کا مطلب ہوتا ہے انسان، مانو، منشیہ۔ آدم علیہ السلام کو بابا آدم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور انگلش میں ایڈم کے نام سے بھی وہ فیمس ہے۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی کے درمیان بہت سارے نبی آئے، اور سب کے سب ایک ہی دھرم پر تھے یعنی اسلام پر، جن میں کچھ کا ذکر قرآن میں آتا ہے جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سورہ الشورى کی آیت 13 میں فرماتے ہیں، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے نبی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اب آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سنستھاپک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر تھے، نہ کہ سنستھاپک، اور اسلام 1400 سال سے بھی زیادہ پرانا دھرم ہے۔ اس ویڈیو کو اور ویڈیو میں دی گئی جانکاری کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ جو لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں ان پر لگام لگ سکے۔